اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ضمنی الیکشنز بہت جلد کنڈکٹ کیے جائیں گے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آج تھوڑا سا جو ہمارے سیگمنٹ ہے انہی الیکشنز کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر سکیں، اور ظاہر سی بات ہے بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو پورے سلسلے کے بارے میں اویئرنیس دینا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ووٹنگ کاسٹ کرنے جاتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا اپنا حق ہے اور اس سے بہت ساری چیزوں میں چینجز آ سکتی ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی اس کی امپورٹنس پہ اور جس طرح کی جو ہماری حکومت ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، جو ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس طرح سے اپنے اقدامات کر رہی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو میں اپنے مہمانوں کو بھی تعارف کرواتی ہوں کیونکہ اسی سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، شی از ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں نگہت صدیق۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ you اور for inviting۔ آپ سے آج بہت زیادہ ضروری خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت جلد الیکشنز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان کا بھی میں تعارف کرواتی چلوں۔ ہی از اے اسپوکس پرسن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں گائیڈنس ملے جس طرح سے ہم نے ووٹنگ کرنی ہے، ووٹنگ کس طرح کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور بھی جو بھی الیکشنز میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں چودھری ندیم قاسم صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور بڑا ضروری ہے کہ آج ہم تھوڑا سا ضمنی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے آغاز آپ سے کروں گی سر، ضمنی الیکشنز کی جو کنڈکشن کی تیاریاں ہیں وہ کس حد تک پہنچی، کیونکہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والے ہیں ووٹنگ سلسلہ، تو پہلے ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا تاکہ پھر ہم آگے اس پہ آگے بڑھ سکیں۔ جی شکریہ۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے جو ضمنی الیکشن کا سلسلہ ہے اس کو جاری کیے ہوا ہے۔ جی۔ یہ جس ضمنی الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 2 نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز ہیں اور 2 کنسٹیچوئنسی پروونشل اسمبلی سے ہیں۔ صحیح۔ اگر نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی کی بات کریں تو NA45 ہے جو کرم میں فال کرتی ہے، وہاں پہ 19 تاریخ کو پولنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری کنسٹیچوئنسی ہماری جو ہے وہ NA75 ہے سیالکوٹ سے، صحیح۔ وہاں پہ پولنگ جو ہے 19 تاریخ کو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹیچوئنسی گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں ہے، پروونشل اسمبلی کی ہے، اور دوسری کنسٹیچوئنسی KP پروونس کے اندر خیبر پختونخوا میں نوشہرہ ڈسٹرکٹ کے اندر فال کرتی ہے۔ صحیح۔ تو ان 4 کنسٹیچوئنسیز پہ الیکشن جو ہیں وہ 19 تاریخ کو کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں ضمنی الیکشن۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک 5واں الیکشن جو ہے وہ تھرپارکر کی نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز ہے، اس میں وہ الیکشن جو ہے وہ 21 فروری کو کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے۔ ان الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام جو اقدامات ہیں وہ مکمل ہیں۔ تو ذرا مجھے پولنگ کا جو ہے میں اسی پہ بات کروں گا، تو وہ تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ پولنگ کا جو ٹائم ہوگا وہ 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوتا ہے، اور یہ بلا تعطل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ 8 سے 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ ووٹر جو ہیں اس کانسٹیچوئنسی سے جو ریلیٹڈ ووٹرز ہوتے ہیں جن کا نام الیکٹورل رجسٹر میں اندر درج ہوگا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا ووٹ جو ہے 8300 پہ اپنا CNIC سینڈ کریں، رجسٹر کر لیں، اور اپنے ووٹ کی رجسٹریشن جو ہے اس کو چیک کریں کہ ان کا ووٹ کہاں پہ رجسٹر ہے، کون سا الیکٹورل ایریا ہے، اس کا سیریل نمبر کیا ہے، اور کون سے پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے۔ سب سے زیادہ یہ انفارمیشن بھی ان کو 8300 پہ جب وہ CNIC بھیجیں گے تو وہ انفارمیشن ان کو اویلیبل ہوگی۔ اور جب وہ اپنے یہ چیک کر لیں ووٹ کے بارے میں، تو پھر دوسرا ڈاکومنٹ جو ضروری ہے پولنگ سٹیشن پہ وہ اوریجنل NIC ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے جو نادرا کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے، جاری شدہ ہے، اس کا اصل کارڈ کا آپ کے سب پاس ہونا ضروری ہے۔ اصل کارڈ کے علاوہ کسی دوسرے ڈاکومنٹ پہ ووٹ کی کاسٹنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ آپ اپنا ID کارڈ اوریجنل اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب اس میں ضمنی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ نیشنل ID کارڈ اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، یعنی وہ ایکسپائر کارڈ ہے، لیکن ان اوریجنل آپ کے پاس ہے، تو ووٹ کاسٹنگ کے لیے وہ آپ کا ایکسپائرڈ کارڈ جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا، اور آپ CNIC کی بیس پہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ آپ کسی قسم کا کوئی جو لگے جائے یا جو آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکلی موبائل جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے پولنگ سٹیشن کی حد کے اندر۔ اپنا موبائل جو ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کے جائیں، یا اس کو پولنگ سٹیشن پہ
रखने का कोई अरेंज करके जाएं। पोलिंग स्टेशन पे मोबाइल की जो है वो एंट्री अलाउड नहीं होगी। अच्छा। तो आप ये 2-3 चीजें हैं, वोट कास्ट करने के लिए आप वहां पे जाएं, तो वहां पे जो पोलिंग का अमला है, जो सिक्योरिटी आपकी हिफाजत के लिए लोगों को लगाया गया, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, अपना तावन करें, और वहां पे कोविड एसओपीज जो हैं उनको फॉलो करते हुए अपना वोट जो है, हर शहरी जो जिसका वोट उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मौजूद है वो अपना वोट जो है वो जाके कास्ट करे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जरूरी होता है जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा तो परेशानी तो वोटर्स को ही होगी। तो और फिर उसके बाद की जो शिकायत होती है कि जी फलाना ये हो गया, फलाना हो गया, वो फिर फजूल होती है, क्योंकि परेशानी आपने ही जो है वो पैदा की होती है रूल्स को ना फॉलो करते हुए। तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखिएगा। निगर जी, आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पोलिंग की भी बात हो रही है, कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, खवातीन के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं उसमें, ये बताइए। देखिए, किसी भी इलेक्शन में मर्द और खवातीन सबकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन की ख़ास तौर पे, और उसके बाद बाकी तमाम तबकात की, जिसमें माजूर अफराद बहम माजूरी हैं, जिसमें खानसा क्या हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, अक़लियतें हैं। तो इन तमाम की शमूलियत को बेहतर तरीके से करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज़ हैं, उनके थ्रू अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स की कि किस तरह से वोट का इस्तेमाल करना है, वोट डालना कैसे है, उसका बाकायदा तरीके की छोटी छोटी हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड हैं, और उसकी बाकायदा मॉक एक्सरसाइज कराने के लिए सिविल सोसाइटी, हमारी जो मेंबर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी की, वो अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके और ये एक्सरसाइज बाकायदा वहाँ कराती हैं। फिर हमारे पास पैम्पलेट्स बने हुए हैं जिनमें के तस्वीरी तौर पे नज़र आता है कि पहला क्या स्टेप होगा। कि जिस तरह अभी नदीम साहब बता रहे थे कि अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, पोलिंग के अमले में जो सबसे पहले उन्होंने जाके वो दिखाना है, फिर अपना उन्होंने निशान लगवाना है स्याही का, और ये तमाम इस तरह के स्टेप्स जो हैं उनको बाकायदा इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ख़वातीन जब चली जाएं वोट डालने के लिए, या हमारे अफराद बहम माजूरी जाएं, तो जो हमारा बैलेट पेपर है उस पर जब मोहर लगानी है तो मोहर किस तरह एक ही जगह पे लगानी है, और फिर कैसे उसको फोल्ड करना है, क्योंकि अक्सर जब वो गीली स्याही के साथ ही फोल्ड हो जाए तो वो कहीं और ना लग जाए सारा। हाँ। तो बड़ा जरूरी है कि तो वोट फिर आपका खारिज हो जाता है, वो गिनती में नहीं आएगा। तो इस तरह की उनको प्रैक्टिस कराई जाती है कि किस तरह से उन्होंने बैलेट पेपर को ऊपर मोहर लगानी है, किस तरह उसको उन्होंने फोल्ड करना है, और किस तरह जाके बैलेट बॉक्स में डालना है। अच्छा। ये ना हो कि उधर से बाहर गिर जाए, या वो पूरी तरह अंदर ना गया हो। तो ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने उसको बैलेट बॉक्स में डालना है। मेरे ख्याल से खवातीन को इस चीज के लिए भी बताया जाए कि जी कितना इम्पोर्टेंट है उनका भी वोट डालना, उनका हक है, और वो किसी भी चीज की वजह से वो ये मिस ना कर दें वोट डालना। सबसे पहले तो उनको हम ये बताते हैं ना कि उनके वोट की अहमियत क्या है, क्यों उन्होंने घर के सारे काम छोड़ के वोट डालने जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। फिर जब वो वहां जाएं तो अपनी मर्जी से वोट किसको डालना है। अच्छा, उसके बाद हम बल्कि ये भी करते हैं कि जो हमारा पोलिंग का अमला है उसकी भी तरबियत में शामिल किया जाता है कि अगर माजूर अफराद आ जाए, अफराद बहम माजूरी, या हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से कोई आ जाए, या बुजुर्ग अफराद आ जाए, या हामला खवातीन आ जाए, तो प्रेफरेंशियल वोटिंग करानी है। अच्छा। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब ये है कि वो लाइनों में नहीं खड़े होंगे, बल्कि उनको पहले वोटिंग करा के उनको फारिग कर दिया जाए। ये हमारे सिक्योरिटी का अमला उसकी भी तरबियत में शामिल है, और ये हमारे जो पोलिंग का अमला है उन तमाम की ट्रेनिंग के अंदर ये चीज शामिल की जाती है। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत हम अपने बहनों को और अपने बाकी के तबकात को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी कभी वोटिंग के लिए जाएं, और जैसे हमारे खास तौर पे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप उधर सिक्योरिटी के अमले को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएं और पहले वोटिंग करके वापस आप घर चले जाएं। अच्छा, खवातीन की और मर्द हजरात की जो है वो लाइंस भी बिल्कुल अलग अलग होंगी? जी, बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर का एहतराम करते हुए जो पोलिंग स्टेशन है उसका लेआउट भी बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो इसका मतलब है कि पोलिंग बूथ खवातीन का अलग होगा। अच्छा। और मर्दों का अलग होगा। और जो खवातीन के पोलिंग बूथ या खवातीन के पोलिंग स्टेशन है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि वहाँ पे खवातीन का अमला होता है। अच्छा। पोलिंग का तमाम अमला खवातीन का है वहाँ पे। कंबाइंड पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ पे खवातीन का अमला होगा। तो आप बेधड़क जाके वहाँ पे, बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पे अभी
ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ہدایات کے مطابق جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے لیے پانی کا وہاں ہونا، ویل لیٹ ایریا ہونا، ریمپس افراد بہم معذوری کے لیے بنائے جا رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹس کو کہا جی بالکل، اور واش رومز ہیں، صاف ہیں، کیا حالات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. صحیح، اور یہ ساری چیزیں بالکل انٹیکٹ ہوں گی جب آپ کی پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور پھر اس میں کووڈ کا کس طرح سے خیال کیا جائے گا، بالکل ایس او پیز بڑے ضروری ہے فالو کرنا، کہ بار بار اس کے اوپر ہمارا عملے کی بھی یہ تربیت کرائی گئی، اور یہ ہماری جو میں بار بار کہہ رہی ہوں ڈیویک کی ہماری جو ممبرز ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ان کے تھرو بھی جو ایس او پیز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں کمیونٹیز میں. صحیح، اس کی سٹینڈیز بھی بنی ہیں، اور وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر بھی اور آر او اور ڈی آر او کے آفیسز کے باہر بھی ہیں، چسپاں کیے گئے ہیں بینرز بھی، کہ کس طرح سے ماسک پہن کے گھروں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، پولنگ اسٹیشن پہ آنا ہے تو دائرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی پرسنل انشور کریں گے کہ وہ دائروں میں سماجی فاصلہ رکھ کے، سوشل ڈسٹنس رکھ کے کھڑے ہوں ووٹرز، اور جب اندر بھی جائیں تو سوشل ڈسٹنس رکھ کے وہاں پہ تمام اپنا عمل جو ہے پولنگ کا اس کو کمپلیٹ کریں. خیر، اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا خواتین کے حوالے سے، ظاہر ہے جب وہ اپنے گھر سے آ رہی ہیں تو کچھ ٹرپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ کڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ الاؤ ہے وہاں پر کہ وہ وہاں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ لانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی، اور عمل ایسا ہے نا کہ جس میں غلطی کا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ خود سے آئیں، اور کیونکہ فوکس کرنا ہے بالکل، کیونکہ ذرا بھی آپ نے اگر اپنا مہر غلط جگہ لگا دی، یا مہر آپ کی ایسی ہے کہ جس سے نہیں پتہ چل رہا کس نشان پہ ہے، تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اتنی محنت کر کے آ ہی گئیں تو آپ فوکس اپنے کام پہ رکھیے. صحیح. اچھا اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے میں ندیم صاحب آپ سے پوچھوں گی، سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ارینجمنٹس ہیں وہ کس طرح کے، کیونکہ ظاہر ہے ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں نے ابھی چیزیں بتائیں اس میں سیکیورٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے، تو اس پہ کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ہر ممکن یہ ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ووٹر جب پولنگ اسٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تو اس کو پرامن جو فضا ہے وہ میسر کی جائے، تاکہ وہ اپنا ووٹ جو ہے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے. تو ان الیکشنز کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کا پراپر ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور جو پاکستان رینجر ہے اور ایف سی ہے ان کو سیکیورٹی ڈیوٹی جو لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس میں پولیس شامل ہوتی ہے ان کے ساتھ ایڈیشنلی ڈپیوٹ کیا گیا ہے، اور تھرڈ ٹیئر پہ جا کے پاکستان آرمی بھی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے ان کا حصہ ہے. تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو آؤٹ سائڈ دا پولنگ اسٹیشن سے باہر یہ فورسز ڈپیوٹیڈ ہوں گی، اور مکمل جو ایٹماسفیئر ہے اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے فول پروف پولنگ اسٹیشن کی جو بلڈنگ ہے اس کو بنایا جاتا ہے. اور یہ ادارے جو ہیں جب تک پولنگ اسٹیشن سے ایک دن پہلے جب وہاں پہ عملہ جاتا ہے اس وقت سے لے کر پولنگ اسٹیشن کا عمل مکمل ہونے تک اس پولنگ اسٹیشن کی بلڈنگ جو ہے اس کی سیکیورٹی یہ ادارے کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان رینجر اور ایف سی جو ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ڈپیوٹیڈ ہے، اور جب بھی اگر پریزائڈنگ آفیسر کو ضرورت پڑے گی تو وہ سیکیورٹی پرسونل کی اگر ہیلپ کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر وہ ان کو کال کر سکتی ہے. تو پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اوور آل انچارج ہوتا ہے، جس نے وہاں پہ پرامن ووٹنگ کا انعقاد جو ہے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے. تو جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پراپر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے سیکیورٹی پرسونل کے لیے، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے پریزائڈنگ آفیسر کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے سیکیورٹی کا جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے فول پروف ارینجمنٹ ہے. آپ جب کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور ووٹر جب پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائے تو وہ بالکل اپنی آزاد مرضی سے اپنا ووٹ جو ہے اس کو پراپر. اچھا جیسے بھی نگر جی نے بتایا خواتین کی جو وہ ہے گائیڈنس وہ ان کی پراپر چل رہی ہوتی ہے، تو جو مرد حضرات کی گائیڈنس ہے وہ اس کا کیا آپ اس جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میڈم نے فرمایا کہ میں اس کو انڈورس کروں گا. اور یہ جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو پرنٹڈ میٹیریل ہے، انفارمیٹو میٹیریل جو ہے اس کو مختلف قسم کے پمفلیٹ جو ہے وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں. پھر پولنگ اسٹیشن کے اوپر گائیڈنس جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے جو بڑے بڑے چارٹ جو ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن چسپاں کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کے جو ووٹ کو درست
طریقہ ہے کاسٹ کرنے کا وہ چھوٹے چھوٹے کلپ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے, فیس بک پہ بھی الیکشن کمیشن کا پیج موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. وہاں پہ آپ جائیں تو وہ جو کلپ ہے آپ کو ملیں گے کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پراپر طریقے اور درست طریقے سے کاسٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی اویئرنیس پروگرام ہے, جس طرح ابھی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ووٹر کو ہم گائیڈ کریں کہ آپ آئیں, اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنا ووٹ جو کاسٹ کریں اور آپ جمہوری پروسیس کا جو ہے وہ آپ حصہ بنیں. تو اس طرح کے جو اویئرنیس کی چیز کیمپینز ہیں وہ الیکشن کمیشن مختلف ٹولز جو ہے ووٹر کی گائیڈنس کے لیے اور اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ اوریجنل آپ ساتھ لائیں, وہاں پہ آپ اس کارڈ کے بغیر آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. پھر 8300 کی جو فیسلٹی الیکشن کمیشن پرووائڈ کرتا ہے وہ بھی ووٹر کی اویئرنیس کے لیے ہے کہ آپ کا ووٹ کون سے سلسلہ نمبر پہ ہے, کون سا الیکٹورل ایریا ہے, کون سے پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے ووٹ جا کے کاسٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس مہم کا حصہ ہوتی ہیں جو ووٹر اویئرنیس کے لیے ضروری ہے. صحیح. نگا جی ابھی آپ نے بتایا تھا پرسنز ود ڈسیبلٹی اور جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے بھی ایک تھوڑا سا طریقہ کار الگ ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک سے زائد اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو پھر کس طرح سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کیا جائے, کہ ان کی بھی پراپر لائن ہوگی یا ان کو کچھ بیٹھنے کا انتظام, یا کس طرح سے ان کی پولنگ کنڈکٹ کی جائے گی؟ دیکھیے افراد معذوری یعنی پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے تو پوسٹل فیسلٹی بھی بائی الیکشنز میں جنرل الیکشن میں موجود ہوتی ہے, لیکن جب وہ وہاں آ جائیں تو ایک تو کوشش ہے الیکشن کمیشن کی, پروونشل ان کو کہا گیا گورنمنٹس کو کہ آپ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ریمپ کا انتظام کریں تاکہ آنے والے افراد کے لیے پرابلم نہ ہو. جب وہ آ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو ایسا فرد ہے جو کہ ویل چیئر پہ ہے اس کے لیے تو بیٹھنے کا انتظام خود سے کر کے لے کے آتا ہے, لیکن ان کی الگ سے اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے کہ الگ سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے, لیکن پریفرنشل بیسس پہ ان کی الگ سے میں بھی قطار بنا کے تو ان کو پہلے ان کو کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی کے مرد و خواتین کو. اور ٹرانسجینڈرز کا بھی پھر اسی طرح؟ جی ان کا بھی بالکل اسی طرح سے, اگر تو وہ خود سے مرد یا خاتون کی اس میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں لائن میں تو وہ ان کی اپنا پریروگیٹو ہے. اچھا, ادروائز ان کے لیے مطلب کوئی آپ کی وہ نہیں ہے اس کے اندر کہ نہیں جی یہ جگہ اسپیسیفکلی بتائی گئی ہے تو ٹرانسجینڈرز نے وہیں ہونا ہے, وہ اپنی مرضی سے وہاں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں جہاں مرد حضرات یا خواتین. جی جیسے دیکھیں ان کی اپنی ڈپکشن ہے, ہاؤ دے وانٹ ٹو ایکسپریس دیمسیلوز. اگر وہ مردوں کی لائن میں کھڑے ہونے چاہتے ہیں تو ان کی اپنی ثوابدید ہے, اگر خواتین کی لائن میں آنا چاہتے ہیں تو ان کا پریروگیٹو ہے, اور اگر پریفرنشل ووٹنگ کو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں ہم پریفرنشل ووٹنگ یعنی کہ پہلے جا کے ووٹ اپنا کاسٹ کر لیں تو اس کی بھی ان کے پاس سہولت موجود ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی چیز کو تھوڑا سا میں آگے اور بڑھاؤں گی, ضمنی الیکشنز کے بارے میں تو بات ہو گئی, سینٹ الیکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں, اس کے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی سینٹ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہوا ہے, جس کے مطابق 3 مارچ کو جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں 48 سینیٹرز کی جو سیٹس ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں 11 مارچ سے آنورڈ, تو ان کے اگینسٹ جو الیکشن پولنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے نامینیشن پیپر کا پروسیس جو ہے فائلنگ آف نامینیشن پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور 170 کے قریب جو ہے 4 کیٹیگری کی جو سیٹیں فل ہونی ہیں, 48 نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس موصول ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے 4 پروونشل اسمبلیز کے لیے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز جو ہیں الیکشن کمیشن کے اپنے آفیسر وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں, اور ادھر ہمارے اسپیشل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے. تو یہ پولنگ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق جو ہے 2 دن کا ٹائم دیا تھا نامینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے, جو کہ 11 اور 12 تاریخ تھی, 12 اور 13 تاریخ تھی. لیکن کچھ پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹس کی طرف سے, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ بھی شکایات موصول ہوئی, انکوائریز آئیں, اس کے بعد کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم
پہ بھی کچھ کیوری سامنے آئی کہ جو فائلنگ کا ٹائم ہے اس میں ایکسٹینشن دی جائے. تو الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 128 کے مطابق اس ٹائم کو 2 دن کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ لوگوں کو جو مشکلات سامنے فیس کرنا پڑ رہی ہے نامینیشن فائل کرنے کے لیے ان کا ازالہ کیا جا سکے. اب وہ پروسیس کا جو فائلنگ کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی جو سیکروٹری کا عمل جو ہے اس سے آگے شروع ہوگا. ریٹرننگ آفیسر ان نامینیشن پیپرز کو سیکروٹینائز کریں گے جس کے لیے 17 اور 18 تاریخ مقرر ہے اور اس کے بعد پھر 20 تک جو ہے وہ اگر کوئی ان ریٹرننگ آفیسر کے ڈیسیژن کے خلاف اپیل فائل کرنا چاہتا ہے کسی ٹریبیونل میں تو وہاں پہ پھر وہ فائل ہو سکتی ہے اور 23 تاریخ تک وہ ڈسپوزل ہو جائے گی اپیل کی. حتمی لسٹ جو ہے وہ 24 تاریخ کو جاری ہو جائے گی کینڈیڈیٹس کی اور جو وڈرال کی ڈیٹ ہے کہ اگر کوئی اپنا نامینیشن پیپر واپس لینا چاہتا ہے الیکشن سے وڈرا کرنا چاہتا ہے تو 25 فروری تک وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر 3 مارچ کو الیکشن کمیشن جو ہے سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کنڈکٹ کرے گا. اور اس پولنگ کنڈکٹ کرنے کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے وہ فیڈرل کیپٹل کی جو سیٹس ہیں ان کے لیے نیشنل اسمبلی کو پولنگ سیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور جو صوبوں کی سیٹیں ہیں 4 پروونسز کے اندر ان کے لیے جو پروونشل اسمبلیز کی بلڈنگ ہے ان کو پولنگ سٹیشن ڈکلیئر کیا. تو یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے ان پولنگ سٹیشن پہ 3 مارچ کو الیکشن کمیشن اپنا بالکل بالکل صحیح ہے. تو بہت بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا بھی, نگر جی آپ کا بھی, اور بڑی اچھی انفارمیشن اور اویئرنیس ہمیں مل گئی ہے اور یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو. اور گائیڈنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی جاری کر دی جاتی ہیں تو ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے انداز میں پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ہم نے جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہم نے اپنانا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبھانا ہے. یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.